حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھا ہوا ہوں. کہتے ہیں کہ 14ویں کی رات ہے, 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. میں ایک نظر آسمان کے چاند پہ ڈالتا, ایک نظر مدنی کے چہرے پہ ڈالتا. خدا کی قسم میرے مدنی کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اس کے منہ پہ چھائیاں, مدنی کا چہرہ صاف. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا, اپنی انگلیاں کاٹ لی. اگر میرے مدنی کو دیکھتی تو اپنے کلیجے کے چیتھڑے کر دیتی. شادی آئی, او بھائی چاچا کو راضی کرو, پھپھی کو راضی کرو, دوست کو راضی کرو, سہیلی کو راضی کرو, سب کو راضی کرو. لیکن جس دن شادی شروع ہوتی ہے سب کو راضی کر, سب سے پہلے اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے. اور کئی جمعوں سے سیرت کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. ہماری بات پہنچی تھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حسین تھے, کیسے جمیل تھے کہ جب پیدا ہوئے تو بہت ساری عورتیں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آتی تھی, اور آتی اور تعریف کر کے جاتی تھی. تو 7ویں روز جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کا نام رکھنے لگے تو اس 7 دنوں کی کارگزاری پر نام رکھا. اب جو عورت آتی, جو شخص آتا, جناب محمد مصطفیٰ کو دیکھتا تو آپ کی تعریف کرتا. تو حضرت عبد المطلب نے نام کیا رکھا؟ محمد, کہ جس کی لوگوں نے بہت تعریف کی ہو. محمد کہ جس کی لوگوں نے بہت تعریف کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھا ہوا ہوں, اور کہتے ہیں کہ 14ویں کی رات ہے, 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دھاریوں والی چادر پہن رکھی تھی. یعنی آیات میں آتا ہے, محدثین کہتے ہیں چادر تو سفید تھی لیکن اس کے اوپر سرخ دھاریاں تھی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں ایک نظر آسمان کے چاند پہ ڈالتا, ایک نظر اپنے مدنی کے چہرے پہ ڈالتا. ایک نظر میں آسمان کے چاند پہ ڈالتا, ایک میں مدنی کے چہرے پہ ڈالتا. پھر میں ایک نظر آسمان کے چاند پہ ڈالتا, ایک نظر مدنی کے چہرے پہ ڈالتا. خدا کی قسم میرے مدنی کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت. شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اس کے منہ پہ چھائیاں, مدنی کا چہرہ صاف ہے. تو میرے آقا کس طرح کی شخصیت. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا, اپنی انگلیاں کاٹ دی. پتہ ہے واقعہ کیا تھا؟ حضرت یوسف بڑے خوبصورت تھے, بہت خوبصورت تھے. ایک دن چند عورتوں نے حضرت یوسف کی مالکہ پر تہمت لگائی, کہتی کیسی دیوانی ہے, غلام پر عاشق ہو گئی, کیسی دیوانی پگلی ہے. تو وہ جو حضرت یوسف کی مالکہ تھی اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں دیوانی ہوں کہ تم دیوانی ہو. ایک دن ان سب عورتوں کی دعوت کی جو الزام لگاتی تھی, اور ان کے ہاتھوں میں ایک پھل دیا, ایک چھری دی, اور اتنے میں کہتی ہے یوسف باہر آ جاؤ. اب جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام مجمع میں جاتے ہیں تو وہ عورتیں اس پھل کو کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دیتی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا, اپنی انگلیاں کاٹ لی. اگر میرے مدنی کو دیکھتی تو اپنے کلیجے کے چیتھڑے کر دیتی, اپنے کلیجے کے چیتھڑے کر دیتی. نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے, یہ کہکشاں تو آپ کی قدموں کی دھول ہے. اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو, یہ طیبہ کا راستہ تو کانٹوں کی پھول ہے. تو میرے آقا بڑے خوبصورت تھے, بڑے حسین تھے, بڑے جمیل تھے. دنیا کا کوئی نقشہ, کوئی شخص میرے آقا جیسا نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعی حلیمہ سعدیہ، حضرت آمنہ اور عبد المطلب بیٹھے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا میں نے ایسا بچہ دیہاتوں میں نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں تو کیسی باتیں کرتی ہے، میں مکے کی زمین میں رہتی ہوں جہاں دور دور سے قافلے آتے ہیں، میں نے ایسا بچہ پورے شہر میں نہیں دیکھا۔ عبد المطلب سن رہے تھے، دادا سن رہے تھے، کہنے لگے تم کیسی باتیں کرتی ہو، میں نے تو ایسا بچہ پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ تاجر تھے، پوری دنیا کے سفر کرتے تھے، کہا میں نے ایسا بچہ پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ تو میرے آقا حسن کے اندر بھی باکمال شخصیت تھی۔ پچھلے جمعے کو بات ہماری پہنچی تھی کہ بیت اللہ کی اثر نو تعمیر ہو رہی ہے اور حجر اسود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصب کر رہے ہیں۔ واقعہ یہ تھا کہ کعبے میں سیلاب آیا تھا اور سیلاب کی وجہ سے کعبے کی عمارت تھوڑی ہل کر رہ گئی تھی۔ اب مشرکین نے اپنا پاک مال لگا کر ایک تعمیر نو کا کام شروع کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہا کہ یہ جو کپڑے ہم نے پہن رکھے ہیں یہ بڑے گندے کپڑے ہیں، ان کے اندر ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، اس لیے کپڑے پہن کر ہم تعمیر نہیں کریں گے، بلکہ کیسے کریں گے؟ عریا ہو کر، ننگے ہو کر تعمیر کریں گے۔ اب جتنے لوگ تھے وہ تعمیر میں لگتے ہیں عریا حالت میں، ننگے ہونے کی حالت میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 55 کی عمر میں ہیں، ابھی نبوت نہیں ملی۔ لوگ کہتے ہیں ہاں محمد تم بھی شامل ہو جاؤ۔ کہا ہاں میں شامل ہوتا ہوں۔ کہا نہیں پہلے کپڑے اتارنے پڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرم آئی، لیکن جب انہوں نے مجبور کیا، اچانک ایسا ہوتا ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک بے ہوش ہو جاتے ہیں اور آنکھ تب کھلتی ہے جب بیت اللہ تعمیر ہو چکا ہوتا ہے، تعمیر مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ابھی نبوت نہیں ملی لیکن حیا کا کیا عالم ہے۔ اسی لیے تو فرمایا نا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ کیسا شعبہ، کیسا حصہ، کیسا جز؟ کہا الحیاء والایمان قرین جمیعا اذا رفع احدہما رفع الاخر۔ فرمایا حیا اور ایمان ملے ملے ہیں یا ملے جلے ہیں، ان میں سے اگر ایک چیز اٹھ جاتی ہے تو دوسری چیز بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ یعنی اگر ہمارے اندر بے حیائی ہے تو پھر سمجھ لو کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہوں۔ کہا قرینا جمیعا، دونوں ملے ہیں، ایک نہیں ہوگا دوسرا نہیں ہوگا۔ اور ہمارے اندر کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں قاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوتی، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت پھیل رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ سرایت کر رہی ہے۔ اور پتہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بچے ہیں ان کے لباس پر تھوڑا دھیان کرو، کہتے ہیں ابھی تو بچے ہیں نا جی، ابھی تو یہ بالغ نہیں ہوئے، شریعت کی حدود نافذ نہیں ہوئی، تو ابھی تو بچے پہن سکتے ہیں۔ تو جناب بچپن کی عادات 55 تک جاتی ہیں، جو عادتیں بچپن میں بنتی ہیں وہ عمر کے 55ویں حصے میں بھی ساتھ رہتی ہیں۔ تو ہم اس چیز کو بھی نظر میں رکھیں۔ اور بعض اوقات یہ اعتراض آتا ہے کہ جناب اصل مسئلہ یہ ہے پردہ تو ہوتا ہے لیکن دل کا ہوتا ہے، بعض برقعے پہن کے بھی غلط کام کرتی ہیں، انہیں کیا کہو گے؟ جناب کیا ہمارا دل، کیا ہماری نیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ رات کے پہر میں اٹھانا ہے۔ رات کے پہر میں، بھائی رات کے پہر میں کس کا؟ دختر رسول کا، سیدہ شباب اہل الجنہ کی ماں کا، جنت کی عورتوں کی سردار کا۔ کہا رات کے پہر اٹھانا ہے، کیوں؟ کہا یہ نہ ہو کسی غیر محرم کی نظر میرے کفن پہ پڑ جائے۔
کسی غیر محرم کی نظر میرے کفن پہ پڑ جائے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہماری نیتیں ان سے زیادہ صاف تھی؟ کیا ہماری آنکھیں ان سے زیادہ پاک تھی؟ نہیں میرے پیارو، نہیں ہیں. تو ہمیں حیا کے دامن کو ساتھ لازم رکھنا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ میرے کپڑوں کو کھولنے لگے تو اچانک کیا ہوتا ہے؟ میں بے ہوش ہو کے گرتا ہوں. اور آنکھ تب کھلتی ہے جب بیت اللہ کی دیواریں تعمیر ہو چکی ہوتی ہیں. اللہ نے مجھے بچایا. کہا ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے، بچپن کا دور ہے، نبوت ملنے سے پہلے کے حالات ہیں کہ مکے کے چند لڑکے مجھے کہتے ہیں آج فلانی شادی ہے، آج فلانی شادی، وہاں پہ بہت گانے باجے ہوں گے. تو پہلے تو میں جا نہیں رہا، اگر نبوت نہیں ملی، نبوت سے پہلے کی بات. کیوں؟ نبی کی زندگی شریعت کے مطابق ہوتی ہے. کہتے ہیں مجھے لے کر زبردستی لے کر گئے، جیسے ہی میں شادی میں پہنچتا ہوں وہیں بے ہوش ہو جاتا ہوں. صبح جب سورج کی تپش میرے جسم پہ پڑتی ہے تو میری آنکھ کھلتی ہے. یہ تو ہمارے ہاں بھی ہے. جب بھی جیسا پیسہ آتا ہے، جیسے مال آتا ہے تو گانے بھاجے شروع ہو جاتے ہیں، عیاشی شروع ہو جاتی ہے، ڈھول ڈمکے شروع ہو جاتے ہیں. اور رسول اللہ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ کہا یہ گانے یہ دل میں ایسے نفاق پیدا کرتے ہیں جیسے پانی کے ذریعے کھیتی اگتی ہے، ویسے گانے دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں. جیسے ہم کھیتی کو اگانے کے لیے پانی لگاتے ہیں نا، اور پھر وہ کھیتی جلدی جلدی بڑھتی ہے. کہا کہ جو بندہ گانے سنتا ہوگا، موسیقی سنتا ہوگا، اس کے دل میں نفاق اتنا جلدی پھیلے گا جتنا جلدی جو ہے فصل کو پانی لگانے سے فصل پھیلتی. آج ہم اس بیماری میں پھنسے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ شادی آئی، او بھائی چاچا کو راضی کرو، پھپھی کو راضی کرو، دوست کو راضی کرو، سہیلی کو راضی کرو، سب کو راضی کرو. لیکن جس دن شادی شروع ہوتی ہے سب کو راضی کر کے اب ڈھول گانے باجے کے ذریعے کس کو ناراض کیا جا رہا ہے؟ اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے. بھائی کیسی خوشی، بھئی راضی کیوں کرتے ہو؟ بھئی خوشی کا موقع ہے، سب راضی ہوں، سب خوش ہوں تو اچھا لگتا ہے. تو اسی دن کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے. کوئی نہیں کہ منا لیں گے. کتنا خطرناک معاملہ ہے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں ایسا بے ہوش ہوتا ہوں کہ صبح سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو تب میری آنکھ کھلتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین بھی تھے. جو واقعہ میں نے پچھلے جمعے کو بیان کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر ہوتی ہے اور حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ آتا ہے تو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب متفق ہو جاتے ہیں، ہاں یہ صادق اور امین ہے، یہ جو کہے گا ہم اس سے فیصلہ کروائیں گے. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہرت عام تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی پیغام بھیجتی ہیں کہ محمد تم ویسے بھی تجارت کے لیے جاتے ہو تو میرا یہ مال لے کے تجارت پہ چلے جاؤ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی چند جو ہے نا ایک تو مال بیچتے ہیں، ساتھ ایک غلام بیچتی ہیں میسرہ. کہتے ہیں کہ جب سفر پہ جاتے ہیں تو میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا. میسرہ گیا تھا خدمت کے لیے، کہتے ہیں کہ جہاں خود بیٹھتا وہاں مجھے بٹھاتا، جہاں خود کھانا کھاتا وہاں مجھے کھانا کھلاتا. کہتے ہیں میں نے تو ایسا آقا نہیں دیکھا. اور کہا کہ جہاں بیٹھتے تھے اوپر سے اگر درخت کی چھاؤں میں بیٹھ رہے ہیں، درخت پھیلا ہوا ہے، جیسے ہی نیچے بیٹھتے تو درخت آ کر مل جاتا اور میرے آقا کو سایہ دیتا تھا، میرے آقا کو جو ہے وہ سائبان دیتا تھا. اور پھر جب تجارت کرتے ہیں اتنا نفع ہوتا ہے کہ آج سے پہلے حضرت خدیجہ کو اتنا نفع نہیں ہوا. واپس آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال دیتے ہیں کہ ہاں یہ کمائی ہوئی، اور چلے جاتے ہیں. میسرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا شخص آج تک نہیں دیکھا، اتنا امانت دار شخص میں نے آج تک نہیں. بڑی تجارتیں کی، بڑے معاملات سنبھالے، لیکن آج تک ایسا شخص نہیں دیکھا. اور کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جب متاثر ہوتی ہیں تو نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں.
اور حضرت خدیجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے. اور حضرت خدیجہ ایسی عورت تھی کہ بڑے بڑے سرداران قریش نے نکاح کا پیغام بھیجا ہوتا ہے لیکن انکار کر دیتی ہیں. میرے آقا کو خود پیغام بھیجتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوتی ہے. رسول اللہ کی عمر 25 سال, حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال. تو بیس اور بنیاد کیا بنی؟ ایمانداری. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مسلمان پہچانے کس سے جاتے ہیں؟ فراڈ سے, دھوکے سے, دو نمبری سے. اپنی باری آئے تو جناب میں تو بھائی A+ بھی پسند نہیں کرتا, اوریجنل ہوتا ہے. آپ مجھے کاپی شاپی نہ دیں, مجھے دو نمبری نہ بتائیں, مجھے فلنگ والا پلاٹ نہ دیں, مجھے میرے ساتھ ہیرا پھیری والا معاملہ نہ کریں. لیکن فرمایا کہ جب دوسرے کے پاس جاتا ہے, دوسرا اس کے پاس آتا ہے خریدنے کے لیے, او جناب آپ کو نہیں پتا مارکیٹ میں اتنی ہیرا پھیری تو چلتی ہے نا جی, آخر مشین ہے, آخر جو ہے فیکٹری ہے, ایک دو پیس خراب ہو جاتے ہیں. فرمایا ویل للمطففین, ہلاکت ہے, بربادی ہے کس کے لیے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, لوگوں سے معاملات کرتے ہیں تو بڑے تگڑے ہو کر, بھائی ایک جو ہے نا, ایک پوائنٹ بھی نیچے نہیں ہونا چاہیے, مجھے A+ نہیں چاہیے, مجھے اوریجنل چاہیے. لیکن جب دوسری طرف معاملہ آتا ہے تو کیا؟ وہ جناب اتنی ہیرا پھیری تو مارکیٹ میں چلتی. فرمایا من غشنا فلیس منا, جو دھوکہ دیتا ہے, جو فراڈ کرتا ہے, جو دو نمبری کرتا ہے, وہ کون ہے؟ میرا نہیں ہے, جو بھی ہے میرا نہیں ہے. فرمایا من غشنا فلیس منا, جو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت کا شخص نہیں ہے, میری امت کا فرد نہیں ہے. تو ہم عمومی طور پر دھوکے میں, فراڈ میں مشہور ہیں, تو اللہ ہمیں اس سے بچائے. کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا میری امت کا شخص نہیں ہے. تو آپ کی امانت پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا. باقی انشاءاللہ اگلے جمعے سے بات یہاں سے آگے چلائیں گے. اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.